السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلاس میں الحمدللہ ہم باب افتعال کے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ اس کی خصوصیت اہتمام ہے، اور اہتمام کا لفظ یہ خود بھی باب افتعال کا ایک مصدر ہے، اور یہی اس کی خصوصیت ہے کہ کسی کام کو توجہ کے ساتھ کرنا، اہتمام یعنی اہم سمجھتے ہوئے کرنا۔ ماضی کا وزن افتعال، اور وہی قاعدہ تین چیزیں، آخری حرف کو نہیں کچھ بھی کریں گے ویسے رہے گا، آخر سے ما قبل ساکن ہوگا اور باقی سب پہ پیش آئے گا۔ تو افتعال جو افتعال کا اصل لفظ تھا، میں نے بتایا تھا کہ لام کلمہ اور عین کلمہ کے درمیان جو حرف آئے گا اسے ہم ماضی بناتے ہوئے ہٹا دیں گے، باقیوں کو عمومی طور پہ نہیں ہٹایا جاتا۔ تو افتعال میں درمیان میں الف کو بس ہٹا دیں گے تو افتعال اس کا وزن آ جائے گا۔ افتعال سے پھر افتعیل ماضی کا جو مجہول بنانے کا قاعدہ، اس کے مطابق یفتعیل علامت مضارع شروع میں آ گئی اور آخر میں لام علامت مضارع کے طور پہ ضمہ، اور یفتعیل میں عین کلمہ پہ معروف میں زیر ہوتی ہے، مجہول میں زبر ہوتی ہے۔ یعنی معلوم کے اندر دو چیزیں جو ہیں، عین کلمہ یعنی آخر سے ما قبل پہ معروف کے اندر زیر ہوتی ہے اور علامت مضارع پہ زبر، جبکہ مجہول میں یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہو جاتی ہیں، زیر زبر بن جاتی ہے عین کلمہ کی، اور علامت مضارع ضمہ سے فتح سے ضمہ بن جاتی ہے۔ تو یفتعیل سے یفتعال، اور پھر امر بنتا ہی مضارع سے ہے، افتعل۔ اس کی مثالیں اجتنب، اکتسب اور امتحن۔ فاعل اور مفعول کا میں نے بتایا تھا، مفتعیل مفتعال، تنوین اس کے اوپر آ سکتی ہے کیونکہ یہ اسم ہے، اور عین کلمہ کے ذریعے ہم فرق کریں گے فاعل اور مفعول کا، اور اس کی مثال ممتحن سے ممتحن۔ اگلا باب پڑھنے سے پہلے ایک باب افتعال کا نا خصوصی قاعدہ ہے، وہ ذرا سمجھ لیں، اس کے بعد دو ابواب رہ گئے، ان کا میں مختصر سا تعارف کروا دیتا ہوں، تو ثلاثی مزید فی کے باب جو ہم نے پڑھنے ہیں وہ تقریباً مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ باب افتعال کا خصوصی قاعدہ یہ ہے، اصل میں اس کا کچھ جھلک جو ہے ہم نے باب تفاعل میں بھی پڑھی تھی، وہ یہ کہ باب تفاعل کا جب ہم مضارع بناتے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ دو تا جمع ہو جاتی ہیں، تفعل یتفعل، تو جب سیکنڈ پرسن آتا ہے تو وہاں بن جاتا ہے تتفعل، تو اسے پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تتفعل تتقبل، تو وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تا کو ہٹانا جائز ہے تاکہ صیغہ بولنا لکھنا آسان ہو جائے، تو تتقبل سے صرف تقبلو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن افتعال کے اندر یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ تا افتعال میں جو آ رہی ہے، یہ باب افتعال کی ایک خصوصیت ہے کہ یعنی اس کا صیغہ بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ یہاں فا کلمے کے بعد ایک تا بھی آتی ہے، افتعال۔ تو جب ہم اس سے لفظ صیغے بناتے ہیں تو اگر فا کلمہ کی جگہ پہ بھی تا آ جائے تو اب دیکھیں دو تا جمع ہوگی، اور مضارع کے اندر بھی ایک تا آ جائے تو پھر یہ تین تا ہوگی۔ کیسے؟ ایک آپ یہ دیکھیں، داخلہ کے صیغے سے داخلہ، یہی اگر آ جائے تا خو زال، تاخوذہ، ہم ات تی خواز اگر بنا لے، ات تی خواز، فا کلمہ بھی تا اور افتعال کی بھی تا، اب جب اس سے ات تاخوذہ یت تاخیزو پھر تت تاخیزو، وہ تین تا جمع ہو جائیں گی۔ ایسی سچویشن کے اندر پھر ایک تا کا دوسری تا میں ادغام کیا جاتا ہے، ایک تا کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس طرح کے ان کے خصوصی قواعد ہیں۔ فی الحال تین حروف میں لکھ رہا ہوں، ان کے بارے میں سمجھ لیں کہ ان کا کیا کرنا۔ باب افتعال میں تین حروف اگر فا کلمہ کی جگہ پہ آ جائیں، کون کون سے تین حروف؟ باب افتعال کے فا کلمہ میں نمبر ایک دال، زال اور زا، اگر یہ تین حروف باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ پہ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان تینوں کی مثالیں میں لکھ دیتا ہوں۔ ایک تو داخلہ، دال کی مثال جیسے داخلہ، تو ہم جب اس سے بنائیں گے تو یہ بن جائے گا ادتخال، کیونکہ فا کلمہ کی جگہ پہ ہم نے دا کو لے کے آنا ہے، اور تا تو تا ہی رہے گی کیونکہ وہ افتعال کی تا ہے، وہ تا ہی ہونی چاہیے۔
اد تیخال، داخلہ سے جب ہم باب افتعال بنائیں گے تو وہ بنے گا اد تیخال. زال کی مثال جیسے آپ مادہ لے لیں ذاکرہ، زال کاف را ذکر کرنے کا، تو جب ہم اس سے باب افتعال بنائیں گے تو کیا بنے گا از تیکار، از تیکار. تا تو باب افتعال میں ہے اور زال فا کلمہ کی جگہ پہ آ گیا، عین کلمہ کی جگہ پہ کاف، درمیان میں الف زائد اور آخر پہ را، ذاکرہ. زال کاف را تو فا کلمہ کی جگہ پہ ہی آ رہا ہے، زال کاف اور را. از تیکار. اب تیسرا لفظ زا ہے، اس کی جگہ پہ مادہ لے گئے زجر، زا جیم اور را. زجر ڈانٹنے کو بولتے ہیں، اس سے جب باب افتعال بنے گا تو از تیجار، از تیجار. اب یہ ہمارے سامنے تین باب افتعال کے مادے آ گئے. اگر فا کلمہ کی جگہ پہ دال زال اور زا آ جائے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم اس سے ماضی مضارع بنائیں گے پھر قاعدے کو ہم لگائیں گے یہاں پہ. اس سے اب ہم ماضی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے انہی تین مصادر سے ماضی بنائیں گے اور ماضی کا صیغہ جب ہمارے سامنے آ جائے گا تو اس سے ہم کیا کریں گے؟ قواعد معلوم کریں گے. افتعل کے وزن پہ ہم ادتخال کو جب لگائیں گے تو ماضی کا صیغہ بنے گا اد تاخالا، اد تاخالا، افتعالا. دوسرا مصدر ازتکار، اس سے بنے گا از تاکارا، از تاکارا. تیسرا مصدر از تیجار، یہاں سے کیا بنے گا؟ از تاجارا، از تاجارا. یہ تین لفظ ماضی کے ہمارے سامنے آ گئے. اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر ان کے فا کلمہ کی جگہ پہ دال زال اور زا آ جائے، تینوں میں نا ایک ذرا الگ الگ مختلف کام کرنا ہوتا ہے. ایک چیز کامن ہے، وہ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں. وہ کام یہ ہے کہ ان تینوں حروف کی صورت میں جب دال زال اور زا باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ پہ آ جائیں تو اس میں تینوں صورتوں میں باب افتعال کی جو تا ہے، تا، یہ تا از تاکارا کی تا اور از تاجارا کی تا، اس باب افعال کی تا کو دال بنا دیا جائے گا، دال بنا دیا جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ صیغہ اد تاخالا سے کیا بن گیا؟ اد داخالا. ہم نے صرف تا کو کیا بنایا؟ دال بنایا. اد داخالا. یہ از تاکارا سے کیا بن گیا؟ از داکارا. از تاجارا ہے تو یہ بن گیا از داجارا، از داجارا. اب یہ تین صورتیں ہمارے پاس آ گئیں. کامن ہم نے جو چیز تھی ان میں قاعدے کے مطابق وہ ہم نے ایک چیز اپلائی کی کہ باب افتعال کی تا کو دال بنا دیں، تو یہ صورت ہمارے سامنے آ گئی اد داخلہ، از داکارا اور از زاجارا، از داجارا. اب اس کے بعد ان تینوں کو کیا کیا جائے گا؟ نمبر ایک جو ہے دال والی صورت، اس کے اندر تو ہم نے کچھ اور نہیں کرنا، صرف دال کا دال میں ادغام کر دینا ہے. یہ ہم نے مضاف کے قاعدے میں پڑھا تھا کہ اب دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، تو اس صیغے کو ہم عید داخلہ بولنے کی بجائے کیا بولیں گے؟ دوسرا جو اس کے اندر رول اپلائی ہوگا وہ ہوگا ادغام کرنے والا، ایک حرف کو دوسرے میں ملا کے مشدد کرنے والا. اب یہ صیغہ بن جائے گا عید داخلہ. ٹھیک ہے، بس یہ صیغہ ماضی کا بن جائے گا. اب اس صیغے سے آگے ہم اس کا ماضی مضارع بنائیں گے ادخل ادخیلا. اب یہ دال مشدد ہے تو سارے صیغوں میں ہی اسی طرح رہے گا ادخیلا. جب مضارع بنے گا تو حمزہ کی جگہ پہ یا آ جائے گا ید داخلو. جب مجہول بنے گا تو ید داخلو. جب یہ بنے گا اد داخل، امر کے اندر لا تدخل. لیکن ماضی کے اندر تعلیل آپ نے یاد رکھنی ہے کہ باب افتعال کے فا کلمہ میں اگر دال آ گیا تو سب سے پہلے تا کو دال بنائیں گے اور پھر ان دونوں دال کا آپس میں ادغام کر دیں گے، اور سارا باب افتعال جہاں ید تفعیلو اس طرح کر کے صیغہ مشکل بن رہا تھا اسے اد دخل ید داخلو کر کے صیغہ بنایا جائے.
تو دال اگر فا کلمہ کی جگہ پہ آ جائے تو اس کے اندر صرف یہ 2 سٹیپ ہوں گے صیغہ بنانے کے لیے. اب از داکارہ میں دیکھیں، یہاں پہ ایک کام اور بھی کیا جائے گا. وہ کیا ہے کہ فا کلمہ کی جگہ پہ تھا زال، ہم نے باب افتعال کی تا کو دال بنا دیا، تو یہ بن گیا از داکارہ. ہم اس کے بعد تیسرا کام یہ کریں گے کہ اس دال کو بھی زال کے ساتھ بدل دیں گے. یہ بدلنا جائز ہے. از داکارہ سے اس تا سے جو ہم نے دال بنایا تھا اس دال کو بھی زا کا ہم جنس بنا دیں گے. از زاکارہ زاکارہ، اور پھر اینڈ پہ اب نمبر 4 پہ وہ کام کریں گے جو ہم نے دال میں نمبر 3 پہ کیا تھا. زال کے اندر ایک سٹیپ ایکسٹرا تھا، وہ یہ کہ ہم اس دال کو بھی کیا کریں گے، فا کلمہ کے جو حرف آ رہا ہے اس کا ہم جنس حرف بنا دیں گے. اگر زال ہے تو زال بنا دیں گے. اب اس کو لکھنے میں کیا آئے گا، از زاکارہ. جو وہاں پہ داخلہ تھا وہ یہاں پہ از زاکارہ بن گیا. یہ صیغہ سمجھ میں آیا؟ تو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ یذکروا، یہ لفظ جو آتا ہے یذکروا، یہ اصل میں باب افتعال کا لفظ ہے، جو اصل میں کیا تھا، یز تاکارو. کیا لفظ، یز تاکارو. تا کو بنایا دال، یز داکارو، اور پھر دال سے زال اور زال کا زال میں ادغام، یذکروا. صیغہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ سمجھ میں تو آ گیا، یاد رکھنا اوکھا ہونا. اس میں ایک یاد رکھنے کا طریقہ سمجھ لیں کہ اب تک جو ہم نے باب تفعیل تفاعل وغیرہ پڑھے ہیں نا، ان سب میں عین کلمہ مشدد ہے. صرف، فعل، عین کلمہ کیا ہے، مشدد ہے. تفعل میں دیکھیں تفعل، عین کلمہ مشدد ہے. فا کلمہ جس کا مشدد ہے آپ سمجھیں یہ باب افتعال ہے اور اس میں کیا ہوئی ہے، تعلیل ہوئی ہے. اور تعلیل آپ کے سامنے ہے کہ تعلیل کیا ہوئی ہے، تا کو ہم نے کیا کر دیا، سب سے پہلے دال بنایا اور پھر اس دال کو فا کلمہ کے ہم جنس حرف بنا دی. تو یہ 2 کام ہوئے ہیں بس. لیکن پہچان آپ کیسے کریں گے کہ اگر کوئی بھی لفظ اس کا فا کلمہ کیا ہے، مشدد ہے. سمجھ آ گئی؟ ادخلا میں آپ دیکھیں کہ حمزہ تو اس میں نہیں آ سکتا نا، فا عین لام کی جگہ پہ حمزہ تو زائد ہے شروع میں، وہ تو باب کی پہچان ہے. لیکن ادخلا میں فا کلمہ کیا ہے، دال. تو اگر فا کلمہ مشدد ہے تو یہ کیا ہے، باب افتعال. از ذکر، اس میں آپ دیکھیں کہ زال فا کلمہ بن رہا ہے، تو اگر فا کلمہ مشدد ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ باب افتعال کی تعلیل ہے. اسی طرح یذکروا میں بھی دیکھیں، یا تو علامت مضارع ہے لیکن صیغہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، زال سے شروع ہو رہا ہے. تو یذکروا جب لفظ آ جائے گا، اس طرح کے حروف آ جائیں گے یا صیغے آئیں گے، تو فا کلمہ کے مشدد ہونے سے آپ پہچان کریں گے کہ یہ باب افتعال. ٹھیک ہے جی، یہ آسان طریقہ آپ نے بتایا کہ جدھر فا کلمہ جی مشدد ہو وہ سمجھ لیں یہ سیکھا. جی بالکل، وہ باب افتعال. اور اس کی تعلیل 2 ہوئی ہیں بس. ایک تعلیل ہوئی ہے کہ ہم نے تا کو دال بنایا، اور دوسری تعلیل یہ ہوئی کہ اس دال کو بھی ہم نے کیا کر دیا، فا کلمہ کے جیسا حرف بنا دیا. چلیے یہاں پہ مکمل ہو گیا. از ذکر، یہ جو صیغہ ہم نے از دجارہ بنایا، اس کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر از دجارہ جو ہے یہ بالکل صیغہ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں یہ استعمال ہوا ہے. ایک تو اس کے اندر یہی سٹیپ ہے کہ صرف ہم نے تا کو جب دال بنا دیا تو یہ صیغہ بن گیا از دجارہ. تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے وز دوجر، سورۃ القمر کے اندر یہ صیغہ آتا ہے. تو وز دوجر یا از دجر جو ہے یہ بھی بالکل ٹھیک صیغہ ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور قاعدہ اپلائی کرنا بھی جائز ہے. جائز کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لفظ بھی بنا کے استعمال کیا جائے عربی گرامر میں تو وہ غلط نہیں ہوگا بلکہ وہ بالکل درست صیغہ ہوگا. اور وہ تعلیل یہی ہے جو زال میں ہوئی ہے کہ اس دال کو بھی اگر زا بنا کے زا کا زا میں ادغام کر کے اسے اس زجرہ کوئی پڑھ لے، اس زجرہ بھی بالکل درست لفظ رہے گا، غلط لفظ نہیں ہوگا. یعنی اس کے اندر دال کے اندر ہم ایک تعلیل کریں گے کہ صرف تا کو دال بنائیں گے تو ان کا ادغام ہو جائے گا. زال میں ہم 2 تعلیلیں کریں گے، پہلے دال بنانا اور پھر اس کو زال بنانا. اور اس دجر میں دونوں کام جائز ہیں، چاہے تو صرف ویسے ہی صیغہ پڑھ لیں دال کے ساتھ، اور چاہیں تو اس کو
فا کلمہ کی ہم جنس بنا کے ادغام کر دیں، تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ہاں جی چلو. جی. تو یہ باب افتعال کا ان 3 حروف کے حوالے سے ایک قاعدہ ہے. یہ میں نے کم حروف کے ساتھ اسی لیے سمجھایا کہ پہلے قاعدہ سمجھ آ جائے اور پھر ہم باقی حروف کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. یہ تو دال زال اور زا کے بارے میں تھا. اب 4 حروف میں اور لکھتا ہوں، صاد، ضاد، او اور ظا. یہ جو 4 حرف ہیں، ان 4 حروف کے بارے میں بھی یہی 2 قواعد ہیں، لیکن وہاں پہ تا کو ہم نے دال نہیں بنانا بلکہ ایک اور کام کرنا ہے. نمبر 1 پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ان 4 حروف کی صورت میں اگر یہ 4 حروف باب افتعال کی فا کلمہ کی جگہ پہ ہوں گے تو ہم 2 کام کریں گے. نمبر 1 تا کو قوا بنانا ہے، جو ہم نے وہاں پہ تا کو دال بنایا تھا نا، ان 4 حروف کی صورت میں ہم نے تا کو طوا بنانا ہے. تو ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسرا پھر سٹیپ آگے وہی ہے کہ اس طوا کو ہم نے ان 4 حروف میں سے جو بھی حرف فا کلمہ کی جگہ پہ آ رہا ہے اس کا ہم جنس بنا کے ان کا آپس میں ادغام کرنا ہے. یعنی وہی قاعدہ جو ہم نے ان 3 حروف کے بارے میں پڑھا تھا وہ ان 4 حروف کے اندر بھی اپلائی ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ہم تا کو دال نہیں بنائیں گے بلکہ یہاں پہ تا کو طوا بنائیں گے. تو میں چاروں کی ایک ایک مثال لکھ دیتا ہوں تو آپ چاروں کے صیغے کو سمجھ لیں. 4 اگزامپل جس میں ایک میں فا کلمہ میں سواد ہے، ایک میں زواد، ایک میں طوا اور ایک میں ظا. تو سب سے پہلے سواد کی مثال، صبر سے جب ہم باب افتعال بناتے ہیں، سواد با را، اس سے باب افتعال بنائیں گے تو بنے گا اس، سواد شروع میں آ گیا، اس افتعال کے اندر تا ہے، اس تابارو، اس تابارو. اب یہ تا ہے نا افتعال، تو باب افتعال کی تا میں ہم اس کو طوا بنا دیں گے سب سے پہلے. تو اب یہ سواد تو سواد ہی رہے گا، صرف تا کو ہم نے طوا بنا دینا ہے، با اور را ویسے ہی رہے گا، اس طوا. تو ایک تو صیغہ یہ بن گیا تعلیل نمبر 1 جو یہ ہوگی. اور دوسری تعلیل کیا ہوگی؟ اب یہ دونوں ہی کیا بن جائیں گے؟ سواد اس صوبارہ، اور اینڈ پہ رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس صوبارہ. اور رول وہی ہے کہ فا کلمہ کیا ہو جائے گا؟ اینڈ پہ جا کے مشدد ہو جائے گا اور فا کلمہ سواد اصل صیغہ بنے گا اس صوبارہ. لیکن یہ کس پروسیس سے ہو کے آیا وہ آپ نے پہلے ہی اس قاعدے میں پڑھ لیا جو ادخالہ اس کے اندر ہوا تھا. تو اصل میں سب سے پہلے تو ہم تا کو طوا بنائیں گے اور پھر ان کو ایک جنس کا حرف بنائیں گے اور پھر آخر پہ فا کلمہ کو مشدد کر دیں گے کیونکہ وہ دونوں سواد جمع ہو جائیں گے. تو یہ تو ہوگی سواد کی مثال. زواد کی مثال ہم ضربہ سے بناتے ہیں کیونکہ وہ لفظ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. از ضربہ دوسرا صیغہ، فا کلمہ میں زواد آ گیا، تا، را اور با، از تارابا. ضربہ تھا تو از تارابا بن گیا. تو سب سے پہلے تو تا کو طوا بنائیں گے، از یا طوا، را اور با، اضطراب، از تارابا. اور اینڈ پہ جا کے کیا بن جائے گا؟ اب اس طوا کو ہم زواد بنائیں گے اور ان کا آپس میں ادغام کر کے از ضربا. ٹھیک ہے، زواد مشدد اینڈ پہ ہو جائے گا، از ضربا. تو یز ضاربو 2 ہوگی اگزامپل. طوا آ گیا، طوا کا لفظ ہم بناتے ہیں سورج طلوع ہونا، تو طلع سے بنائیں طلوع ہونا تو بنے گا ایت. وہ تو دونوں پہلے سے ہی ایک جنس کے حروف ہیں. ایت تو پہلے یہاں پہ تا آ رہا تھا، ایت تو طلع. بعد میں ان کے اندر زیادہ تعلیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جب ہم تا کو طوا بنائیں گے تو وہ خود ہی ایت تو طلع سے بن جائے گا ایت طلع. ایک ہی تا ہوگا اور وہ مشدد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور چوتھے میں ضا ہے تو یہ ظلم سے صیغہ بنے گا، از، پہلے از کلمہ اور پھر اس کے بعد از ظلم اور پھر اینڈ پہ از ظلم. ایک ہی ضا بچے گا اور وہ بھی مشدد. تو یہ قواعد جو ہے 2 قاعدے تھے، ایک تا، دال، دال، زال اور زا. ان 3 حروف کے لیے ایک الگ طریقہ کار تھا
اور ان چاروں کے لیے ایک الگ طریقہ کار ہے، لیکن چاروں میں ایک ہی قاعدہ اپلائی ہوگا، اور ان کے اندر اگر تو کوئی لفظ ایک ہی جنس کے جمع ہو گیا تو وہ اس صیغے کو وہیں پہ رہنے دیں گے، لیکن اگر کسی میں اور تعلیل کی ضرورت ہوئی تو یہ بس دو ہی تعلیلیں ہیں، ایک تو اس حرف کو بدلنا ہے تا کو دال کے ساتھ اور یہاں پہ طا کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ہم اس کو فا کلمہ کے جیسا حرف بنا کے آپس میں ادغام کریں۔ تو یہ باب افتعال کے باقی ابواب سے ذرا مختلف قاعدے سمجھ میں آگے ہیں۔ اب اگلے باب کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو باب آ رہا ہے اس باب کا نام ہے باب انفعال۔ افتعال کے بعد انفعال۔ اچھا، یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ فا، عین اور لام، ان کے علاوہ جو حروف ہیں وہ حروف زائد کہلاتے ہیں۔ تو حروف زائد تو اس میں ہے ایک حمزہ، ایک نون اور ایک الف، لیکن کوئی ان زائد حروف میں سے بھی ایک خاص لیٹر ہوتا ہے جو اس باب کی اصل پہچان ہوتا ہے۔ جیسے باب افتعال کی پہچان اس کی تا تھی، افتعال، تو فا کلمہ کے بعد تا جو تھی وہ ہمیں بتاتی تھی کہ یہ لفظ کیا ہے، باب افتعال سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح انفعال میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نون، فا کلمہ سے پہلے نون جو ہے، فا کلمہ بھی ہے اور اس سے پہلے نون ہے، اور نون ہی ہونا چاہیے، تو پھر یہ باب کیا ہے، باب انفعال بنے گا۔ اگر ایسا ہے کہ اس کے شروع میں فا کلمہ سے پہلے تو نون آ رہا ہے لیکن فا کلمہ کی جگہ پہ تا آ رہا ہے، تو ہم اسے پھر افتعال بنا کے پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ یہ جو نون ہے پھر وہ اس کا فا کلمہ بن جائے گا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ افتعال اور انفعال، سب سے پہلے اس کی اگزامپل سمجھیں۔ انفعال کی مثال جو قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے وہ ہے انفجار، انفجار، انفجار۔ تو یہاں پہ فا کلمہ تو فا ہی ہے اور نون ہمیں نظر آ رہا ہے فا کلمہ سے پہلے، لیکن ایک اور اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، انتظار۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ نون تو ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو تا ہے یہ تا باب افتعال کے مطابق جاری ہے، کیونکہ تیسرا حرف جو ہے وہ تا ہے، اور نون، زو اور را یہ حروف اصلی ہیں۔ تو حروف اصلی پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ انتظار کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حروف اصلی ہیں نون، زو اور را، تو وہاں پہ تا فا کلمہ کی جگہ پہ آ رہی ہے، تو یہ باب افتعال کا مصدر بنے گا۔ ہم صرف نون پہ بھروسہ نہیں کریں گے بلکہ اس کے فا کلمہ پہ تا نہیں ہونی چاہیے، تو پھر وہ باب انفعال کا مصدر بنے گا۔ تو نون بعض اوقات مکس بھی ہو جاتی ہے افتعال اور انفعال کے اندر، اس کو ذرا اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر فا کلمہ میں تا آ رہی ہے تو پھر آپ نے اسے باب انفعال میں نہیں لے کے جانا بلکہ وہ افتعال کا مصدر ہی بنے گا۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ کہ جو باب افعال تھا یہ انفعال اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ باب افتعال ہم کہتے تھے کہ کسی لازم فعل کو متعدی بنا دیتا، وہ فعل جو فاعل پہ ہی کمپلیٹ ہو رہا تھا وہ اسے متعدی بناتا تھا، نزلہ نازل ہونا، اترنا۔ تو جب ہم اسے باب افعال میں انزال میں لے کے جاتے تھے تو اس کا معنی ہو جاتا تھا اتارنا، تو اس میں ایک اترنا فعل آ جائے گا، اتارنا اس میں کام کرنے والا فاعل آ جائے گا، پھر جس چیز کو اتارا جا رہا ہے وہ مفعول ہو جائے گا۔ تو ایک فعل لازم سے کیا بن گیا تھا، متعدی، فاعل پہ کمپلیٹ ہونے کی بجائے اس میں مفعول کی طلب بھی پیدا ہوئی۔ لیکن باب انفعال اس کے اپوزٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی فعل پہلے متعدی یوز ہو رہا ہے تو یہ اس کو لازم بنا دیتا۔ کیسے؟ اس کا دوسرا مصدر انکسار، انکسار۔ انکسار کے مصدر میں دیکھیں کہ کسر، کاف سین را، یہ لفظ آپ نے پہلے پڑھا ہے جمع مکسر کے اندر۔ جمع مکسر کا مطلب ٹوٹ جانا، میں نے بتایا تھا کسر کہتے ہیں ٹوٹ جانے کو۔ کوئی چیز ٹوٹ گئی تو یہ ایک لازم فعل ہے، جو چیز ٹوٹ رہی ہے وہ فاعل بنے گی، اور ٹوٹنا کیا ہے، فعل، اور صیغہ مکمل ہو گیا فعل اور فاعل کے ساتھ۔ کسر القلم، قلم ٹوٹ گیا، تو ایک فعل جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا، کسرہ فعل بن جائے گا، القلم فاعل، اور کسر القلم جملہ مکمل ہو گیا۔ لیکن جب ہم اسے انفعال میں لے کے جاتے ہیں
بلکہ چونکہ یہ متعدی سے لازم آ رہا ہے، تو جب کوئی چیز ٹوٹے گی تو اس کے اندر ہم فاعل کا ترجمہ بھی کریں گے اور مفعول کا ترجمہ بھی کریں گے. زید نے قلم کو توڑ دیا، زید نے گلاس توڑا. تو تین چیزیں آ گئی، ایک کام کرنے والا، ایک جو کام کیا جا رہا ہے، اور جس پہ فعل واقع ہو رہا ہے. تین چیزیں. لیکن جب باب انفعال میں آئے گا تو تب یہ والا معنی ہوگا کہ خود یہ کام ہو گیا. کرنے والا اور کام جس پہ واقع ہو رہا ہے ان کو الگ الگ ذکر نہیں کیا جائے گا. ان کی الگ الگ مثالیں لکھ کے میں بتاتا ہوں کہ کاسارا یہ اب لازم متعدی فعل ہے. کسارا، کسارا زید القلم. تو اب تین چیزیں ہیں. کسارا فعل ثلاثی مجرد کے اندر، یہ کسارا کیا تھا؟ متعدی تھا. زید اس کا فاعل، القلم مفعول. کسارا زید القلم، زید نے قلم کو توڑ دیا. لیکن اس ثلاثی مجرد کو جو کہ تین حرفی فعل تھا، ہم نے اسے ثلاثی مزید فی میں لے کے آئے، کچھ حروف کا اس میں اضافہ کیا. یہ تین حروف حمزہ، نون اور درمیان میں الف. تو جب وہ انکسار کے معنی میں آیا تو اب اس کا معنی توڑنا نہیں، انکسار سے اگر ہم کہتے ہیں ان کا سارا، یہ ماضی بن جائے گی نا، ان کا سارا. ان فعلا، اب ہمیں زید لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف ہم کہیں گے ان کا سارا القلم، اور یہ جملہ یہاں مکمل ہو جائے کہ قلم ٹوٹ گیا. ہم اس میں ذکر ہی نہیں کرنا چاہ رہے فاعل اور مفعول کو الگ. تو جب ہم کسی فعل کو مفعول کی بجائے فاعل بھی مکمل کرنا چاہتے ہیں، فاعل کا ذکر الگ سے نہیں کرنا چاہتے، تو ہم اس مجرد کو مزید فی کے باب انفعال میں لے جاتے ہیں. تو وہ کسی متعدی فعل کو شارٹ فارم میں لازم بنا کے بات کو مکمل کر دیتے. اس کا استعمال سمجھ میں آیا؟ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ ہاں جی جی جی. باقی جیسے افتعال سے افتعال، سارے صیغے اسی طرح ہم بنائیں گے. انفعال سے درمیان میں چونکہ عین اور لام کلمہ کے درمیان جو حروف زائد ہوتا ہے اسے ہٹا دیتے ہیں، باقی سارے حروف ماضی میں ویسے ہی آ جاتے ہیں. تو انفعال، انفعال، فا عین لام ایک ساتھ لکھے جائیں گے کیونکہ شروع میں دو حرف الگ ہیں، درمیان میں لام کو سے پہلے والے الف کو نکالیں گے تو فا عین لام ایک ساتھ ہو جائیں گے. انفعال. اور جب مجہول بنائیں گے تو عین پہ زیر آ جائے گا، باقی حمزہ اور فا پہ پیش آ جائے گا. ان فعیلا، ان فعیلا، دو کے اوپر پیش اور آخر سے ماقبل پہ زیر. ان کا سارا، ان کسیرا، ایک چیز ٹوٹ گئی اور ایک چیز توڑ دی گئی. مجہول اور معروف میں یہ فرق ہوگا اردو کے اعتبار سے. یفتعیلو، تو نون یہاں پہ آ جائے گا تو ینفعیلو کیا بنے گا؟ ینفعیلو، ینکسیرو، کسیرو. اور مجہول کے اندر دو چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، علامت مضارع اور عین کلمہ. ین کسارو، کسارو، ین کسیرو اور یون کسارو. افتعل اور انفعل، انکسر. آپ نے نون کو دیکھنا ہے کہ یہ سارے صیغوں میں ویسے کا ویسے برقرار رہے گا کیونکہ نون باب انفعال کی علامت کے طور پہ حروف زائد اس کی پہچان میں سے ہے. انکسر، لا تنکسر. منکسر اگر توڑنے والا ہے تو اسے کہتے ہیں منکسر، کاف پہلے، منکسر. اور جس چیز کو توڑا گیا ہے وہ ہے منکسر. لم ینکسر اور لن ینکسر، وہ تو افعال اس کے الحمدللہ ہم سارے ابواب میں پریکٹس کر چکے ہیں کہ وہ ایک جیسے ہی رہیں گے، اور باب انفعال کے بھی لفظ آپ کے سامنے آ گئے. اب ایک باب رہ گیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کا بھی صیغہ، اس کے مصادر، اس کی خصوصیت بتا دیتا ہوں. باقی افعال تمام اس کے بھی ویسے ہی بنیں گے، پھر مزید فی کے باب مکمل ہو جائیں گے. تو پڑھ لیں آج یا نیکسٹ کلاس کے لیے؟ نیکسٹ کلاس میں کر لیتے ہیں، اس کی تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کے مصادر میں آج بھیج دیتا ہوں، تو اس سے ماضی مضارع کے صیغے بنا لیجئے. اور قرآن پاک اچھا، میں اس یہ کی ایک مثالیں مجھے کافی ساری تھیں. حبیب صاحب یہ بتائیں کہ یہ جی جی
کوئی ایسا فارمولا ہے کہ یہ ساری یاد ہو جائیں صحیح طرح سے؟ مطلب یہ کہ ہاں جی، جتنے بھی باب ہیں، فارمولا ہے مطلب یہ کہ ایک ایسا ٹیبل سا ہو جس طرح سے وہ اس کے ہوتے تھے نا بالکل. یہ فیل کے جس طرح سے ہوتے تھے کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں کہ یہ زیر زبر یہ چینجز ہوتی ہیں. میں اس کا نا استفعال کا باب پڑھانے کے بعد یہ چارٹ بھیجوں گا انشاءاللہ، جس میں ان کے معروف، مجہول اور یہ سارے باب ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پیج میں ہوں گے ہاں جی، انشاءاللہ. کیونکہ وہ ابھی میں نے ابھی اس سے پہلے نا وہ تھوڑے جو مس کیے ہوئے تھے لیکچر میں نے سنے، تو سمجھ تو آ جاتی جی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے جب خود سے کر رہے ہوتے ہیں. جی، میں ایک پیج پہ نا ان کے ہم 8واں باب پڑھ لیں انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد بلکہ کل وہ ایزی ہے، وہ تو شروع میں بالکل سٹارٹ نہیں ہو جائے گا کمپلیٹ انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر میں وہ پیج شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اس پہ سارے باب کا جو ہے ایک ہی ساتھ معروف، مجہول، ماضی اور مضارع سب لکھے ہوں گے انشاءاللہ. یہ بہت بہترین ہو جائے گا یہ کام انشاءاللہ. تو قرآن پاک میں اس کی مثال جو ہے سو انفطار جو ہے یہ باب انفعال کا مصدر ہے. ان اذا السماء انفطرت، تو ان فطارا، ان فطارا، ان فطارو، ان فطارت، کوئی چیز پھٹ گئی. تو اس طرح انشقاق، اس ان قدر سورۃ التکویر کے اندر اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، تو ان قدرت بھی کیا ہے؟ انشقت، سو انشقاق میں انفطار، سو انفطار میں انفطرت. تو یہ سارے ہی کیا ہیں؟ باب انفعال کے مصدر اور اس کے صیغے ہیں. تو آپ قرآن پاک میں دیکھیے گا اس سے ملتے جلتے الفاظ جو آ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.